رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ سے جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے مہینے کا درمیان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں انسان رمضان المبارک کی خوب استقبال کے لیے کثرت کے ساتھ عبادت کر کے اس کا شان کے مطابق استقبال کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کا بڑے شان و شوقت کے ساتھ استقبال کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر یوم من شعبان، شعبان المعظم کے آخری دنوں میں، فقال، اللہ کے محبوب نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا کہ تم پر عظمتوں والا مبارک مہینہ، عظیم مبارک، عظمتوں والا مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا دن کا روزہ تم پر فرض کر دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس رات میں یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کرنا اور عبادت کرنا تم پر مستحب اور نفل کے طور پر رکھ دیا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں کوئی فرض کام کرے، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی ضروری جو ذمہ داری والا کام ہے، جس طرح تبلیغ دین کرنا، اچھی بات کا حکم دینا، سچ بولنا، یہ مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہیں، تو جو لازمی کام شرعی اعتبار سے ہوں، عرفی اعتبار سے ہوں، عام معاملات کے اعتبار سے ہوں، تو فرمایا جو اس مہینے کے اندر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی فرض اور لازمی کام کو ادا کرتا ہے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خوب خیر کو پانے والا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اور جو اس مہینے میں کوئی مستحب اور غیر فرض کام جو انسان پر ضروری تو ہے لیکن فرض نہیں ہے، جس طرح کے نفل پڑھنا اور سلام میں پہل کرنا، اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کر آنا، مسجدوں سے محبت، غریبوں کی مدد، زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ نکالنا، یہ ایک نفلی عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، فرمایا جو رمضان کے مہینوں میں یہ کام کرتا ہے اللہ اسے فرض کے درجے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ومن ادی فریضۃ فیما فیہ کان کمن ادی، تو فرمایا جو اس مہینے میں کوئی ضروری کام ادا کرے، فرض والا کام کرے، 70 فریضۃ فیما سواہما، عام حالات میں 70 فرض جتنے ادا کرتا ہے اس ایک مہینے میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ادا کیا جاتا ہے، اور آگے فرمایا ومن ادی وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب وہ جنت ہے، وشہر المواساۃ، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، وشہر یراد فیہ فی رزق المؤمن یزاد فیہ فی رزق المؤمن، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو جو کوئی اس مہینے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے دار کو افطار کروانے کی نیکی پر ابھارتے ہوئے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالی افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو افطار کروائے، پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے جو کسی روزے دار کو صرف افطاری کے وقت ایک کھجور دے دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک دودھ کا صرف ایک گھونٹ دے دے،
تو فرمایا یہ ثواب اللہ اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے جو کسی بندے کو روزے دار افطار کروانے کے لیے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اور پھر فرمایا اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور جو اس مہینے کے اندر اپنے ماتحت لوگوں پر آسانی کرے، ورکرز پر آسانی کرے، خادموں پر آسانی کرے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں چند خصلتیں ایسی ہیں جس سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہ دو چیزیں جو کثرت کے ساتھ انسان کرے تو اس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں کلمہ شریف کی کثرت کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے، اور وہ دو کام جس کو کرنے سے اللہ لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعا کرتا رہے، جنت کا سوال کرے، جہنم سے آزادی کا سوال کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا جو اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کروا دے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے وہ جام عطا فرمائے گا جس کو پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یعنی اس مبارک حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں شب قدر بھی آتی ہے۔ آنے والا مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں شب قدر بھی آتی ہے، کہ جس میں ایک رات عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس مہینے یعنی آنے والے مہینے کی برکت یہ ہے کہ نفلی کام کرے تو فرض کے برابر، اور اگر ضروری اور فرض کام کرے تو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی تعریف یہ ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں اس طرح مگن کر دینا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو اس طرح روک اور کنٹرول کر لینا کہ باقی ایام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتوں سے انسان کو گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ اس مہینے میں حقیقتاً مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام حالات میں آپ دیکھیں کہ انسان جتنا اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے رمضان میں اس سے زیادہ ہی خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کی اپنی سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ میرے رزق میں اضافہ کیسے ہو گیا۔ حالانکہ کمائی اتنی ہی ہوتی ہے، آمدنی اتنی ہی ہے، لیکن برکت ایسی ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رب کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ سحری میں بھی اٹھتے ہیں، نمازوں کا ایک شوق ہوتا ہے، مسجد کی طرف دورے دورے چلے آتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، مکمل 20 رکعتیں وتر ادا کرتے ہیں، ہر نفلی اور دینی کام میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حضور سجدے کی برکت یہ ہے کہ اللہ دنیا والوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور رزق میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کا جو آغاز ہے وہ رحمت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان موجود ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، اور ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، ورنہ عام دنوں میں تو تہجد کے وقت صبح یعنی نماز فجر سے قبل یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن رمضان کی 30 راتوں میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار کہ اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوالی کہ اسے عطا کر دوں۔ اور ہر رات ہر لمحے اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی جس کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنے گناہ گار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر جمعرات سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے پورے 7 دن کے اندر اتنی ہی تعداد سے زیادہ اللہ رمضان المبارک کے جمعے میں مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیے رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے رب العالمین جنت کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔ جنت ویسے ہی خوبصورت ہے، لیکن جنت کو اور خوبصورت کیا جا رہا ہوتا ہے، جنت کو اور مزین کیا جا رہا ہوتا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جنت میں رہنے والی مخلوق یعنی فرشتے اور حوریں وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ اب رمضان کا مہینہ بہت قریب آ چکا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم اپنی زندگی کو رمضان المبارک کے ساتھ کیسے بے ایمانی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔
ہم رمضان المبارک میں اس انتظار میں تو ہوتے ہیں کہ ہمیں افطار پارٹیاں دی جائیں، سحریوں کی دعوت آئیں، ہم کسی گھر پر جا کر افطاری کریں، لوگ ہمارے گھروں پر آئیں، اور ہم افطار بھی روڈوں پر بٹھا بٹھا کر ایسے لوگوں کو کروا رہے ہوتے ہیں عموماً جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ غریب آدمی کو ہم جا کر دے دیں اکیلے میں جا کر کسی کے گھر پر، تو اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہم اس کو بھول کر اپنی نئی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ مایوسی منع ہے، ایک انسان مایوس ہو جائے یہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے فرمان کے مطابق منع کر دیا گیا ہے۔ بڑے سے بڑا جرم ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس مہینے کا آغاز یعنی پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ مہینہ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں تعلیم دے دی کہ اس مہینے میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی ہے، ایک دوسرے سے غم خواری کرنی ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا ہے، اور اگر پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اسی مہینے کے اندر کوئی بندہ کسی کو دکھ دے، کوئی بندہ کسی کی خوشی کو چھین لے، کوئی بندہ کسی کو خوش آتا ہوا دیکھ نہ سکے، حسد کی آگ میں جل جائے، اس کے لیے کتنی حماقت ہوگی۔ جہاں اتنی بخشش، جہاں اتنی مغفرت کا عام اعلان، وہیں اللہ کے نبی کا فرمان ایک اور بھی موجود ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں دعائیہ انداز میں۔ میرے محبوب جمعۃ المبارک یا کسی موقع پر خطبہ دینے کے لیے منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، ہر سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہہ رہے تھے، ہر سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہہ رہے تھے، ہر سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہہ رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ جب بھی ممبر رسول پر اپنے ممبر پر جلوہ فرما ہوتے ہر اسٹیپ پر آمین کہہ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے ابھی میرے پاس آ کر 3 دعائیں کی ہیں۔ دعا کرنے والا فرشتوں کا استاد، فرشتوں کا امام، اور آمین کہنے والا ساری کائنات کا امام ہے، ساری انسانیت کا امام ہے، مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ انبیاء کا بھی امام سید المرسلین آمین کہہ رہے ہیں۔ اس دعا پر مہر تو پکی ہو چکی ہے۔ 3 دعائیں کون سی کی ہیں؟ فرمایا جس نے اپنے والدین کو پایا اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، میرے محبوب نے آمین فرمایا تھا۔ غور کر لیں ہم کہ ہم اپنے والدین کو کتنا ستاتے ہیں، ان کی بخشش اور ان سے بخشش اور ان سے معافی کو ہم پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کی خدمت کو ہم پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا جس بندے کے پاس میرے نام کا ذکر ہو، جس طرح ہم سنتے ہیں نمازوں کے بعد دعاؤں میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہمارے نمازی احباب ٹھنڈے پڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس حدیث پاک کو سنیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے سامنے مجھ پر درود پاک پڑھنے کا ذکر ہو، میرے نام کا ذکر کیا جائے، وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ جبریل امین کی دعا تھی، اور آمین میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ اس معاملے میں ہمارے علاقے کے نمازی بہت سستی کا شکار ہیں۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر آواز سے پڑھوں گا تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ حضرت بلال حبشی تو حضور کی محبت میں دیوانے کہلائے گئے، ہم کیا حضور پر درود پاک پڑھ کر دیوانے نہ کہلائے جائیں؟ آج اگر حضور کے نام کی وجہ سے کوئی مجھے دیوانہ کہے گا تو میں کل کو اللہ کے محبوب کے دربار میں جا کر کہہ تو سکوں گا نا یا رسول اللہ آپ کے نام کی وجہ سے لوگ مجھے تانے دیتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے اگر کسی فیکٹری کا مالک ہو نا، کسی ورکر کو سیٹ کی وجہ سے تانے پڑے نا تو سیٹ کی ہمدردی اس نوکر کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو سخی ہیں، وہ تو ویسے ہی کرم کر رہے ہیں، ان کی کرم نوازیوں کے تو اندازے لگا ہی نہیں سکتے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریے بہا دی ہیں، دربے بہا دی ہیں۔ وہ تو قطرہ کوئی مانگ لے تو ساری کائنات دے دیتے ہیں۔ حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے، اور اس نے اپنے محل کے 7 دروازے لگائے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا حاتم طائی اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ کوئی اس کے پاس ایک دروازے سے آئے تب بھی دیتا ہے، دوسرے دروازے سے آئے تب بھی دیتا ہے، تیسرے سے آ جائے تب بھی ملتا ہے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں دروازے سے بھی آ جائے تب بھی ملتا ہے۔ تو کہا اس کی سخاوت کی تو بات ہی الگ ہے۔ پھر حضور کے کسی غلام نے کہا، وہ حاتم طائی کی تعریف کر رہا تھا، پھر اس کے سامنے حضور کی کسی غلام نے کہا تمہارے مالکوں کے پاس 7 دروازے ہیں، ہمارے مالکوں کے پاس ایک ہی دروازہ ہے، وہ 7 سے آئے تو تمہارا مالک دے، ہر دفعہ دے،
ہمارا مالک اور ہمارے آقا تو وہ ہیں جو ایک مرتبہ آ جائے اس کو اتنا دیتے ہیں کہ پھر دوسری مرتبہ آنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی ہے. میرے کریم تو وہ کریم ہے. لیکن اندازہ لگائیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اگر مجھے تانا ملے، آپ کو تانا ملے، حضور کی محبت کا تانا مل جائے، یہی ہماری بخشش کا جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے. تو دوسرا فرمایا، حضرت جبریل نے دعا کی کہ یا رسول اللہ، کسی امتی کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر وہ درود نہ پڑے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. اس پر میرے محبوب نے آمین فرمائی. اور تیسری دعا جو آج کے اس موضوع سے منسلک ہے، فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، میرے محبوب جبریل امین نے فرمایا کہ دعا یہ کی کہ اے اللہ یا رسول اللہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور بخشش نہ کروا سکے اس کے لیے بھی ہلاکت ہو جائے. پھر میرے محبوب نے آمین فرمائی. جہاں اتنی بخشش ہو رہی ہو، جہاں سیکنڈوں میں لاکھوں لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہو، مانگنے والا مانگ کر اپنی جھولیاں بھر رہا ہو. سورۃ الرحمن میں بھی اللہ کے کلام نے ارشاد فرمایا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اس پروردگار سے جو بھی آسمان و زمین کی مخلوق سوال کرتی ہے، ہر بندے کو اس کا سوال اسی لمحے عطا کر دیا جاتا ہے، شان کے مطابق جیسی رب کی شان ہے ویسا عطا کیا جاتا ہے. ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا مالک مانگنے کے لیے، کچھ دے دو بھائی ضرورت ہے، تو ہم اس کی حیثیت دیکھ کر مانگتے ہیں. اگر وہ لاکھ روپے دینے کے قابل ہوتا ہے، ہم اس سے کروڑ کا سوال نہیں کرتے، ہم اس سے 50 لاکھ کا سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن جب بندہ مالک سے مانگتا ہے تو اپنی حیثیت دیکھ کر مانگتا ہے. وہ ساری کائنات کو بھی ہمارے قدموں میں کر سکتا ہے، وہ اپنے اوقات کو دیکھ کر، اپنی اوقات کو دیکھ کر اپنی حیثیت سے مانگتا ہے. تبھی تو فرمایا آسمان اور زمین کی جو بھی مخلوق مانگتی ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اسے ضرور عطا فرماتا ہے. ہم مانگ کر دیکھیں، رب کے ہو کر تو دیکھیں. اتنا مبارک مہینہ آنے والا ہے، مگر اب ہماری تیاریاں کیا ہیں؟ بونس مل جائے مجھے جلدی سے، میرے پاس جس کی پیمنٹ پھنسی ہے وہ جلدی سے آ جائے تاکہ میں اپنے بچوں کی عیدی کی تیاری کر لوں. اللہ اکبر. ہماری سوچ یہیں تک رہ چکی ہے. کبھی رزق کے پیچھے جانے کے بجائے رازق کے پیچھے آ جائیں، رازق کی رحمت کے پیچھے آ کر چھپ جائیں. رب العالمین ساری کائنات کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. میرے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے، جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، دنیا اسے تھکا دیتی ہے. یاد رکھیے گا، دنیا اسے تھکا دیتی ہے. جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتا ہے، گولیاں لے کر سوتا ہے. کیوں؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا. اور جو دنیا کو ساتھ لے کر چلے اس انداز میں کہ دنیا کو ٹھکرا دے، رب کی طرف سے دعوت آئے فوراً رب کی دعوت کو قبول کرے، اپنی دکانداری بند کر دے، کام کاج کو بند کر دے، لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے، وہ نقصان کو نفع سے بدلنے پر قادر ہے. رب کے دربار میں آ جائے، اپنے آپ کو اور اپنی پیشانی کو رکھ دے صرف اپنے رب کے حضور، تو پھر دیکھیں نہ تو رزق اس کے ہاتھ سے جائے گا، نہ وہ پارٹی اس کے ہاتھ سے نکلے گی، اور نہ ہی اس کا کوئی دنیاوی نقصان ہوگا. عموماً لوگ یہی کہتے ہیں، جی پتہ نہیں چلا یار، کام میں پھنسا ہوا تھا میں. آپ کا کام میں پھنسا ہونا رب کی عدالت میں یہ جواب قابل قبول نہیں ہوگا. جتنی بھی آپ ضروری میٹنگ میں ہوں، جتنے بھی ضروری آپ کام میں ہوں، جتنی بھی اہم آپ کی جو ہے نا مشاورت کیوں نہ چل رہی ہو، آپ اللہ کے لیے کر کے دیکھیں. اور یہ مشاہدہ ہے، جو دکاندار نماز کے اوقات میں اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں، وہ بندہ جب وہاں جاتا ہے نا تو کسٹمر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نماز پڑھنے گیا، میں نہیں پڑھ سکتا تو کیا ہوا یار، مجھے تو یہ شاید توفیق نہیں ملی، اس کو ملی ہے، میں اس کا ساتھ ہی دے دوں. اتنی ہمدردی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے. لہذا پھر تو وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں نفل ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اب تو وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں فرض ادا کریں، ضروری جو لازمی کام ہے ہم پر، چاہے وہ فرض نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، نیکی کے کام کی شکل میں ہو، غریبوں کی مدد کرنے کی شکل میں ہو، الغرض دین کا جو ضروری اور اہم کام ہے، ان تمام کو ادا کرنے پر جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ اس ایک فرض کے بدلے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے میرے محبوب نے یہ مبارک مہینہ جو حضور کے صدقے سے رب نے عطا فرمایا ہے، یہ ایک ایسا بونس مہینہ ہے، یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی ساری خطائیں پچھلی معاف کروا سکتے ہیں، اپنا رزق بھی بڑھوا سکتے ہیں. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مسلمانوں، روزے تم پر بھی فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے. روزے کی فرضیت کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ اس کا منشور کیا ہے روزے کا؟
یہ نہیں کہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہیں اور بس سحری کر کے سو جائیں اور آرام سے شام 5-6 بجے اٹھیں، منہ لٹکا ہوا ہو اور افطاری کا وقت ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں مست ہو جائیں۔ نہیں، لعلکم تتقون، روزہ اللہ نے تم پر اور پچھلی امتوں پر اس لیے رکھا تاکہ تم رب کے قریب ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ ہمارے یہاں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پب جی کھیل سکتے ہیں روزے میں؟ جی پب جی کیوں کھیلنا ہے؟ ٹائم نکل جائے ہمارا۔ لوگ فلمیں دیکھ لیتے ہیں دن میں اس وجہ سے کہ 2-3 گھنٹے کی فلم دیکھیں گے تو ٹائم پاس ہو جائے گا۔ راتوں کو جاگتے اس لیے نوجوان جو فارغ ہوتے ہیں کہ سحری کر کے سوئیں گے تو آرام سے 3:30-4 بجے اٹھیں گے، روزہ گزر جائے گا۔ یہ گزارنا نہیں ہے، یہ گزارنا نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ایسے دن ہیں کہ پریکٹس انسان کر لینا۔ آج بھی اگر فوجی کو دیکھیں نا تو 30 دن کی ان کی پریکٹس کے دن ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ پر 30 دن، دوسرے پوائنٹ پر 30 دن۔ 30 دن کا ہدف بڑا مضبوط ہے، اور اگر مضبوطی چاہتے ہیں تو 40 دن۔ تبھی تو فرمایا جس نے 40 دن فجر کی نماز پڑھ لی اب وہ زندگی بھر فجر کی نماز پڑھتا رہے گا، کیوں اس کی پریکٹس اتنی ہو چکی ہے کہ اب وہ اس پریکٹس کے بعد اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 30 دن 40 دن کا ہدف پریکٹس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، تبھی تو قرآن نے اس کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا ایام معدودات۔ 365 دن کے مقابلے میں یہ 30 دن چند دن ہیں، لیکن تم میں سے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو ہو تم میں سے اس مہینے کو پائے اور مریض ہو یا بیمار ہو تو وہ اس گنتی کی تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کرے، رمضان کے بعد پورا کرے۔ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ یہ تعداد مس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو چھوٹی سی سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جی تھوڑا سا کیا ہو گیا جی امام صاحب گلے میں خرخراٹی ہو رہی تھی، الٹی جیسا ہو رہا تھا، روزہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ نا 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 نا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، قرآن کہتا ہے جو اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ مزدور کہتا ہے میں تو مزدوری کرتا ہوں، پورا دن دھوپ میں ہوتا ہوں، کیسے روزہ رکھوں گا، نڈال ہو جاؤں گا۔ صحابی اور مکۃ المکرمہ کی گرمی سے بڑھ کر شہر کراچی کی گرمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں تو روزہ ایسا تھا کہ اگر افطاری کے بعد آنکھ لگ جائے نا تو آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارے کو تو پھر بھی سحری تک کھانے پینے کی اجازت تھی، ابتدائی وقت میں تو روزہ یہ بھی دیکھا گیا کہ افطاری کے بعد آنکھ لگ جائے۔ ایک مزدور صحابی تھے، وہ تھکے ہارے جب گھر پہنچے، گھر والوں کو کہا افطاری کے لیے کچھ کھانا تیار کرو، مغرب پڑھ کر آ چکا ہوں، بس میں لیٹتا ہوں۔ لیٹے اور آنکھ لگ گئی۔ اس وقت شریعت کا یہ حکم تھا کہ رات کو اگر آنکھ لگ جائے اس کے بعد آپ کچھ نہیں کھا سکتے، اگلے دن افطاری میں جا کر آپ نے کچھ کھانا ہوگا۔ وہ مزدور تھے، دوسرے دن مزدوری کرنے لگے، دن کے وقت اس کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ مجھے بتائیے صحابہ نے تو ایسا روزہ رکھا ہے، ہمارے لیے تو کتنی آسانی ہے کہ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کھاتے پیتے رہنا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ نے نصیب میں رکھا ہے کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، پھر روزے کو مکمل کرو رات تک۔ لیکن افسوس کہ ہم نعمتیں ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت نے جو انعام دیے وہ دسترخوان پر ہونے کے باوجود بھی میں اور آپ رب العالمین کے سب سے بڑے انعام کہ جس روزے کا ثمرہ کسی اور نیکی کی شکل میں نہیں ہے، فرمایا جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا نا وہ اس کے بدلے ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ساری زندگی 30 سال 35 سال 20 سال 10 سال مسلسل روزے رکھے اور ایک روزہ فرض چھوڑ دے، 10 سال کے روزے 20 سال کے روزے بھی اس ایک فرض کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا میرے پیاروں محترم بھائیوں، رمضان کی قدر کریں۔ یہ 4 سے 5 دن ابتدائی بڑا ہی دشوار ہوتا ہے، ویسے بھی آج کل اتنا کوئی گرمی نہیں ہے، ایسا موسم نہیں ہے کہ آپ روزہ نہ رکھ سکیں۔ میرے سامنے اگر مزدور طبقہ سن رہا ہے، میں اس سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، آپ کی یہ مزدوری کا عذر اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں مزدور تھا، میں بجریاں اٹھاتا تھا، اینٹیں اٹھاتا تھا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ نہ بابا، اللہ رب العالمین سب معلوم ہے، رب العالمین نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ دیا ہی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ رکھا نہیں، تو مزدور کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا؟ لہذا ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں، ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ آپ نے اپنا ذہن اسلامی کر لیا، دینی کر لیا کہ میں نے ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے، رمضان کی قدر کرنی ہے، رمضان کی راتوں میں عبادت کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، جو میرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ مجھے ملے گا۔ پھر آپ سکون کے ساتھ رہیے۔ توکل کی نعمت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الطلاق میں فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے
فیجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین اسے وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں گزرتا ہے۔ تو لہذا توکل کریں، رب العالمین کی رحمتوں کو اپنی طرف اور رب کی رحمت کی طرف خود بھی متوجہ ہوں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ ہم سب کو رمضان کے قدردانوں میں شامل فرمائیں۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ہماری اسی مسجد میں آنے والی جمعرات کو عشاء کی نماز سے متصل فوراً انشاءاللہ استقبال رمضان کے حوالے سے خصوصی نشست رکھی گئی ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے خود بھی آئیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر آئیں۔ عموماً مرد تو اپنے آپ کو کمر مضبوط کر لیتا ہے لیکن خواتین ساتھ نہیں دے پاتی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں اسلامی اور دینی ماحول بنانے کے لیے مسجدوں سے اپنے گھر کی خواتین کو منسلک رکھیں تاکہ وہ بھی مسجد میں آئیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں۔ ایک عورت کے سدھرنے پر معاشرہ سدھر جاتا ہے، ایک مرد کے سدھرنے پر صرف ایک مرد ہی سدھرتا ہے۔ عورت کی نسلیں ساتھ جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہیں اگر ایک عورت سدھر جاتی ہے۔ تو لہذا اپنے گھر کی خواتین، اپنی بچیاں، اپنے بہنوں کی ایمانی فکر کرتے ہوئے انہیں مسجد میں ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ بھی قرآن سمجھیں۔ اتوار یعنی جمعرات والے دن استقبال رمضان کا جو پروگرام ہے اس میں خواتین کا بھی اہتمام ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کا استقبال شان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی اتوار کو ظہر کے بعد آخری نشست ہے۔ عموماً ہماری مساجد میں نمازی احباب نمازوں میں غلطیاں کر دیتے ہیں۔ پچھلے 7 نشستوں میں ہم نے نماز کا، روزے کا سارا مسائل جو اہم ضروری تھے وہ سماعت کر لیے ہیں۔ آنے والی اتوار کو آخری نشست ہے، ہم صفوں کے اندر کھڑے ہو کر نماز کی پریکٹیکل کریں گے۔ نماز کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رفع یدین کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو سماعت کریں گے اور پریکٹیکل کر کے ہم اب نماز کی جو ہے وہ غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں درست ہو جائیں تو اتوار والے دن 1:45 بجے اس مسجد میں نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کریں اور اس کے بعد آخری نشست میں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔